عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همضه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. وقال عز وجل في مقام آخر: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال الله عز وجل في موضع آخر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدر مجلس، صدر جمعیت اہل حدیث ضلع پونچھ، ناظم تبلیغ ضلع پونچھ، دیگر علماء کرام، بزرگان دین، اس اجلاس میں تشریف لائے ہوئے دیگر مہمان نظام، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین حنیف کی مناسبت سے مہنڈر کی اس دھرتی پر ملاقات کا شرف نصیب کیا. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارا مختلف جگہوں سے اس ایک جگہ پر مل بیٹھنا قبول فرما، اور آج کے اس دن اس مجلس کو ہمارے نامہ اعمال حسنات میں قبول فرما. موضوع جو آپ کے سامنے آیا خواتین کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نسل انسانی کے وجود کو بخشا تو ایک وقت وہ بھی تھا کہ عورت کا تصور ہی نہیں تھا. پہلا مکالمہ اور پہلی بنیاد جو اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق فرشتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بنی آدم کی یہ بنیاد اور
پھر جب اللہ رب العالمین نے آدم کو بنا لیا تو اس نسل کی بقا، اس نسل کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا، اس کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اماں حوا کو پیدا کیا بابا آدم سے، اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث استوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقن من ضلع، گاہے بگائے جب کبھی بھی واضح نصیحت ہوا کرتی تھی، ہمیشہ اگر ہم جناب محمد الرسول اللہ کی واضح نصیحت، آپ کے ارشادات کو غور سے دیکھیں، اکثر مقامات پر عورتوں کو یاد کیا، عورتوں کے تعلق سے مردوں کو باخبر کیا، اور اس حدیث کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ آدم سے حوا کو بنایا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ الشَّيْءِ فِي الضِّلَعِ عَلَاهُ، کہ اس عورت کو ایک پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، انسان کی ایک پسلی جو ہے اس سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا وہ پسلی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوا کرتی ہے، اور اس کے اوپری حصے سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اس عورت کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹیڑھی پسلی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر لگاتار تم اس کو چھوڑ دو گے، اس کی فلاح و بہبود، اس کی خیر خواہی کرنا، اس کو وقت وقت پر سمجھانا، اس لیے کہ اس کی عقل کا تقاضا، اس کی جسمانی ساخت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو وقت وقت پر سمجھایا جائے، اور اگر لگاتار چھوڑ دو گے لم یزل آوج، لگاتار یہ ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی۔ بنیاد نسل انسانی کی آدم علیہ السلام اور آدم کی پسلی سے پیدا ہونے والی اماں حوا، یہ دو بنیاد ہے جس کا اللہ رب العالمین نے اللہ کے بندوں کو یہ احساس دلوانے کے لیے کہ جہاں مردوں کی آدم کی وجہ سے فوقیت بنی ہوئی ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے عورتوں کی فضیلت اور عظمت کو بتانے کے لیے دو بڑے کام کیے قرآن کے اندر۔ ایک خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے نام سے سورۃ النساء کو نازل کیا، ایک پوری سورت نازل کی عورتوں کی عظمت کے لیے، اور وہیں پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی نیک بندی مریم علیہ السلام کے نام سے ایک سورت نازل کی، یہ عورت کو عظمت دینے کے لیے، اے عورت تیرا مقام بھی کم نہیں ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ اسلام حقوق کیا دیتا ہے، تھوڑی سی نظر اگر ہم اجمال کے ساتھ اس انداز سے ڈال لے جائیں کہ اس عورت کو مذہب اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب نے کیا درجہ دیا ہے یا دے رکھا ہے یا دیا تھا، تو تب جا کر ہمیں اسلام کی عظمت کا پتہ چلے گا، نظام اسلام کے رحمت ہونے کا پتہ چلے گا، تب ہمیں جا کر پتہ چلے گا اللہ رب العالمین نے اس عورت کو کتنے شرفوں سے نوازا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی مختلف مقامات پر اس عورت کی عظمت رفتہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے ماضی کے حالات کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب یہ پیدائش کے مرحلے میں ہوتی، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب کسی کے گھر میں یہ خوشخبری پہنچنے والی ہوتی تھی، قرآن پر قربان جائیے، قرآن کوئی اور اسلوب بھی اختیار کر سکتا تھا، لیکن اس کو پتا تھا جس نے قرآن کو رب العالمین نے انسان کے اپنے بندوں کے لیے نظام حیات بنا کر دیا ہے، الفاظ کیا استعمال کیے ہیں، ذکر تو پچھلوں کا کیا جا رہا ہے، لیکن عظمت اللہ رب العالمین نے ایک عورت کے اندر اس کے جو مدارج رکھے ہیں، جو ترتیب رکھی ہے، اس ترتیب میں ایک ترتیب اس کی بیٹی کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ جب اس کی بیٹی کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے اپنا نظام بالا تر رکھا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بندوں کی زبانیں ان کے الفاظ ذکر کیے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا ہے، یہاں پر بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بشارت بن کر آتی ہے،
یہ رحمت بن کر بیٹی آتی ہے. اذا بشرا، جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے بالانسا، کسی بیٹی کی آنے کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو پہلے ادیان کا، پہلے لوگوں کا مزاج یہ تھا ظل وجهه مسودہ وکظیم، وہ ان کے چہرے مرجھا جاتے تھے، کالے پڑ جاتے تھے، وہ ہکے بکے رہ جاتے تھے، یہ میرے لیے کیا ہو گیا ہے. اور زمانہ جاہلیت میں اسلام کی آمد سے پہلے اور محسوس کیا جاتا تھا، جس گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی، اور یہیں تک نہیں چھوڑ دیا جا سکتا، یہی کیفیت نہیں تھی، بلکہ نظام اسلام کے آنے سے پہلے جب بیٹی پیدا ہو جاتی تھی 2 طریقے اختیار کیے ہوئے تھے. ایک طریقہ، جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو آر محسوس کرتے ہوئے، اپنے گھر میں ذلت اور رسوائی کا سبب جانتے ہوئے اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے زمانے جاہلیت کا ذکر کیا. کہا اللہ کے نبی بلا میں کیسے بخشا جاؤں گا؟ کہا حاتم ابن بلتہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی میری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، اسلام سے قبل کا اپنا معاشرہ بیان کر رہا ہے. میری چھوٹی سی بیٹی تھی، میرے گھر میں وہ پروان چڑھی. ایک دن میں نے اس کو نہلایا، دھلایا، کپڑے پہنائے، اور اس سماج اور معاشرے کی ذلت اور رسوائی اور آر سے بچنے کے لیے اس کو جنگل میں لے کر گیا، اس لیے کہ دستور بنایا ہوا تھا. وہ بیٹی کہ جب میں اس کے لیے گڑھا کھود رہا تھا، وہ بیٹی میرے کپڑوں سے دھول کو صاف کرتی تھی اور پوچھتی تھی ابا کیا کر رہے ہو؟ جس بیٹی کو میں اسی گڑھے کے اندر ڈالنے والا تھا. یہ رحمت ہوتی ہے، یہ شفقت ہوتی ہے. فطرت کا تقاضا یہ ہے، آپ گھر پر ہوں گے نا، بچیاں جو گلکاریاں اور جو کچھ کرتی ہیں نا گھر میں، وہ بچے نہیں کرتے ہیں. مجھے میرے ایک ساتھی نے ایک ذکر اسی کیفیت سے بیان کیا کہ مجھے ہے گاڑی میں چلتے ہوئے ایسے میرے کپڑوں پر کیا ہو گئی، الٹی ہونے لگی، تو میری بچی صاف کرنے لگی، چھوٹی سی بچی میرے ساتھ تھی. حاتم ابن ابی بلتہ کہتے ہیں وہ بچی میرے کپڑوں سے دھول صاف کر رہی تھی کہ میرے ابا کیا کام کر رہے ہیں یہ، اور میں نے اس کے اوپر پھر اس کے اندر ڈال کر مٹی ڈال دی. میرے نبی جو رحمت مہربان بن کر آئے تھے وہ چھم چھم رونے لگے. کہا حاتم ابن بلتہ پھر ذرا اس واقعے کو دہراؤ. الغرض یہ تھی جاہلیت کا دور، یہ اسلام کی آمد سے پہلے کا دور تھا، اور قرآن نے اسی کو کہا تھا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اے انسان، اس زندہ درگور کی جانے والی بچی کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کون سا گناہ کیا تھا کہ تو نے اس کو قتل کیا ہے. وہ بیٹی سے بڑھ کر بڑی ہوتی ہے، وہ بیوی کی شکل اختیار کر جاتی ہے. تو دیگر ادیان نے تو عورت کو یہ کہا، رومیوں نے کہا کہ یہ سلعۃ تباع، بیچنے والی چیز ہے. اسلام کے علاوہ ادیان نے کہا اس کو وراثت میں کوئی حق نہیں. اور حد تو یہ پہنچی کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ایک ستی کی ایک شکل تھی موجود، اس ستی کی شکل کے اندر اگر کسی بیوی کا خامند فوت ہو جاتا تھا اس کو بھی ساتھ میں چلنا ہوتا تھا. اس کیفیت سے اور ظلم کی حد یہاں پہنچی، حیوانیت اور فحاشیت کی حد یہاں پر پہنچی. اسلام کی آنے سے پہلے ایک باپ فوت ہو جاتا ہے، ایک بیٹا باقی بچ جاتا ہے. یہ حیوانیت کی انتہا یہ تھی، وہ باپ فوت ہوا، بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا تھا. اسلام آیا، ان ساری چیزوں کا قلعہ کما کیا. اسلام آیا، اس نے ان سارے درجوں کو درجہ بدرجہ عظمت اور فضیلت عطا کی. وہ بیٹی کی شکل میں آیا تو بیٹی کی شکل کو اسلام نے یہ عظمت دی. نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بیٹی کی شکل میں
رب العالمین کی طرف سے کوئی آزمائش آئے وہ اس کے اوپر صبر کرتا رہے، کن لہو ستر من النار، وہ جہنم سے اس کے لیے پردہ بن جاتی ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہو ثلاث بنات، جس کے گھر میں رحمت بن کر 3 بیٹیاں آ جائیں، فَأَدَّبَهُنَّ، ان کو ادب سکھائے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرے، ان کی تربیت کا خیال رکھے، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، ان کی سماجی زندگی کے جتنے لوازمات ہیں وہ پوری کرے، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اسلام نے آ کر یہ درس دیا ہے، اسلام نے آ کر یہ عورت کو مقام دیا بیٹی کی شکل میں، اور یہی اسلام آیا۔ اس اسلام نے آ کر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عطا کردہ نعمت اسلام نے آ کر عورت کو بے شمار فضائل، بے شمار برکتیں دی، جو دیگر ادیان اور دیگر مذاہب میں نہ تھی، جو دیگر ادیان نے نہیں دی، جن کی مختصر شکل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ لیکن آپ قرآن کریم پڑھیں گے، جب یہ بیٹی بڑی ہو جاتی ہے، اس کا باپ سماج اور معاشرے اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اس کو امانت سمجھ کر شادی بیاہ کے زمرے تک پہنچا دیتا ہے، وہ کسی گھر میں چلی جاتی ہے، اب اس کا درجہ بدل جاتا ہے۔ وہ کسی کی بیٹی تھی، اب اس کا درجہ بدلا، اب وہ کسی کی بیوی بن گئی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اگر ہم غور کریں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کائنات کو بنایا، آسمان اور زمین کو بنایا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے بھی، محمد رسول اللہ نے بھی عظمت ماں کی بیان کی مختلف انداز سے، اور عظمت کی اعلیٰ درجہ کی اور آخری انتہا کی یہ عظمت بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر کرنے کے بعد والدین کا ذکر کیا، اپنی توحید کے بعد والدین کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد اور کوئی چیز بیان نہیں۔ لیکن جس چیز کی طرف میں لا رہا ہوں وہ ذہن میں لائیے گا، نشانیاں بیان کی ہیں رب العالمین نے۔ آسمان کے بنانے کو اپنی نشانی قرار دیا، زمین کے بنانے کو اپنی نشانی قرار دیا، دن اور رات کے بنانے کو اپنی نشانی قرار دیا، اور وہیں پر اللہ رب العالمین نے ایک اور نشانی کا ذکر کیا۔ وہ نشانی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، نشانی بنایا۔ ماں کو نشانی بنا کر نہیں بتایا، باپ کو نشانی بنا کر نہیں بتایا، بیٹی کو نشانی بنا کر نہیں بتایا، لیکن جب نشانی قرار دی رب العالمین نے کہ میں نے اس کائنات کے اندر بے شمار نشانیاں اتاری ہیں۔ آپ سورہ روم کا مطالعہ کریں گے نا تو ایک صفحے پر اللہ رب العالمین نے نشانیاں بیان کی ہیں۔ اختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا اختلاف میری نشانی، تمہارے رنگ و نسل کا اختلاف میری نشانی، زمین اور آسمان کا بنانا میری نشانی۔ ان ساری نشانی میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میں نے تمہارا ایک جوڑا بنایا ہے بیوی کی شکل میں۔ اور کیا کام ہے اس کا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم دن بھر کی تھکان اور مصیبت اور پریشانیوں سے تھک ہار کر جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچو، رات کو گھر میں داخل ہو اور دن بھر کی باتیں اپنی بیوی سے کرو، بیوی تمہیں ڈھارس بنائے، وہ دین کے تعلق سے ہو، وہ دنیا کے تعلق سے ہو۔ جب تم اس سے ڈسکس کرو گے، جب اس سے بات چیت کرو گے، وہ تمہارے لیے ڈھارس بدائے گی، اور بدائی تھی ڈھارس، بیوی نے بدائی ڈھارس۔ جب اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں زمیلونی، مجھے بخار ہو گیا، مجھ پر ایک کیفیت عجیب قسم کی طاری ہوئی ہے، مجھے بخار ہوا۔ وہاں پر جو تقریر
اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد رسول اللہ کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے کی تھی. کہا تھا اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. گھر میں آ کر دعوت دین کے اس مشن کی شروعات کا ذکر کیا. کہا بڑی سختی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے, مجھے بخار ہو گیا ہے. کہا اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. آپ نے اس دین کے مشن کی ابتدا سے پہلے بھی آپ تو غریبوں اور مسکینوں کے مسیحا بنتے ہیں, آپ بیواؤں کے مسیحا بنتے ہیں, آپ محتاجوں کے مسیحا بنتے ہیں. آپ کو ہرگز اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا. اور پھر بھاگی گئیں, جا کر اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے کہا ایسا ایسا ماجرا ہوا ہے. کہا اچھا یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا. بعض روایات میں آتا ہے ورقہ بن نوفل نے کہا کاش میں زندہ رہتا اور تیری مدد کر سکتا, کہ جب یہ لوگ تجھے یہاں سے نکالیں گے, وہاں کے لوگوں کی شفقتیں اور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بڑے تعجب سے محمد رسول اللہ نے پوچھا تھا اوا مخرجیہم, کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکالیں گے؟ عرض کرنے کا مطلب لتسکنوا الیہا, اما خدیجہ نے بیوی کی شکل میں تسلیاں دی. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اور اللہ رب العالمین نے اس میاں بیوی کے جوڑے کے اندر اس عورت کو جو بیوی کی شکل دی ہے, اس شکل میں تمہارے لیے مودت اور رحمت کی چیز بنا دیا گیا ہے. یہ رحمت کی شکل میں بیوی تمہارے گھر میں آئی ہے, یہ مودت محبت کی شکل میں بیوی تمہارے پاس آئی ہے کہ انسان کہیں کا بھی تھکا مارا آتا ہے, اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہے, اس سے باتیں کرتا ہے, اس کے جسمانی, روحانی, دماغی سارے جو تکلیفیں, پریشانیاں اور تھکان ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے جب اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے بیوی کو اتنی عظمت دی, جہاں آسمان نشانی بیان کی, زمین نشانی بیان کی, سورج اور چاند اور ستاروں کو نشانی بیان کیا, اس زبان کے بنانے کو نشانی بیان کیا, اور وہیں پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بیوی کو نشانی کے طور پر بیان کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے بیوی کی یہ عظمت اسلام نے دی, اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے, جس بیوی کو دیگر مذاہب اور پہلے لوگوں کے اندر یہ تھا یہ بازار میں بیچنے والی چیز ہے, اس کا کوئی مقام نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے انسانیت کے اندر. اس کو بازار میں بیچا جا سکتا ہے, اس کو خرید و فروخت کی جا سکتی ہے, اس کو خامد کے ساتھ جب خامد مر جائے اس کو خامد کے ساتھ جلایا جا سکتا ہے, ختم کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے, یہ عظمت والی چیز ہے, یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سب اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والے بنا کرو, اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. تو بیٹی کی شکل میں اللہ رب العالمین نے عورت کی عظمت کو بیان کیا, اور بیوی کی شکل میں اللہ رب العالمین نے عورت کی عظمت کو بیان کیا, اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ماں کی شکل میں اس کی عظمت کو بیان کیا. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دربار میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, سوال کرتے ہیں, استفسار کرتے ہیں. ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ بھلا میں پوچھوں کہ اس سماج اور معاشرے کے اندر میرے والدین موجود, میری بیوی موجود, میرے بچے موجود, یہ سارا نظام موجود ہے, میرے حسن سلوک کا میں سب سے بہتر سلوک جس کے ساتھ کروں وہ کون ہو سکتا ہے جو میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے, جو کل قیامت کے دن میں کہیں نامہ اعمال میں پیش کر سکوں, وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ کون ایسی ہستی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جاتا ہے, کہتا ہے من حق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سماج اور معاشرے میں لوگوں میں اس نسل انسانی کے اندر سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک, ماں کا رتبہ بیان فرماتے ہوئے کیا کہا؟ فرمایا امک, تیری ماں. قال ثم من, پھر سوال کیا اللہ کے نبی اس کے بعد. قال امک, کہا اس کے بعد تیری ماں. پھر وہی جواب. قال ثم من, اللہ کے نبی پھر درجہ کس کا ہے؟ فرمایا امک, تیری ماں. 3 مرتبہ ماں کا درجہ بیان کیا جا رہا ہے.
اور یہ ماں بڑی حکمتیں اور بڑی کلفتیں برداشت کر کے یہاں پہنچی. جب اللہ رب العالمین نے ان ساری حکمتوں کو، ان سارے مدارج کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے بیٹا، اور بیٹے نے اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو اٹھایا اور حج کروایا. پوچھا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ کہا نہیں، ماں کا تو وہ حق بھی ادا نہیں ہوا جو تیری پیدائش کے وقت تکلیف ہوئی تھی، باقی حق تو باہر رہ گئے. باقی تو جتنی پریشانیاں اس نے دیکھی وہ تو الگ ہیں، تیری پیدائش کے وقت کی جو پریشانی اور تکلیف تھی وہ تو نہیں ادا کر سکا. تو سمجھتا میں نے پیٹھ پر اٹھایا حج کروا دیا بس بات بن جائے گی؟ میرے بھائیو ایسا ہرگز نہیں. ماں وہ شفقت ہے. کسی لکھنے والے نے بڑی پیاری چیز ماں کے نام سے بیان کی کہ کہا بیٹا کہنے لگا اماں میں آج بڑے عروج پر ہوں، لیکن اس عروج میں شاید غرور تھا. آپ جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں، آپ نے جو میرے ساتھ کیا ہوا ہے وہ میں چکانا چاہتا ہوں. کہا بیٹا شاید نہیں چکا سکے گا. کہا میں چکا دوں گا، رب نے میرے اوپر فضل کیا. کہا اچھا چکانا چاہے گا. کہا جو کچھ میری وجہ سے آپ کو تکلیفیں ہوئی ہیں وہ بھی میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. رات کو جب سونے کے لیے گیا تو ماں نے اس کے بستر پر ایک لوٹا پانی کا ڈال دیا، اور جب بیٹا اس پر لیٹا اور فوراً چونک گیا. جا کر پوچھا ماں یہ کیا کیا ہے؟ یہ بیٹا تو نے تو کہا تھا نا کہ حصہ برابر کریں گے، میں ساری پریشانیاں برابر کرنا چاہتا ہوں. یہ تو شروعات کی ہے میں نے، یہ تو وہ مقام میں نے تجھے دکھایا ہے کہ تو تیرا پیشاب ہو جایا کرتا تھا، میں سوکھے میں تجھے لٹا کر تیرے گیلے پیشاب پر میں لیٹ جایا کرتی تھی. یہ تو ابتدا ہوئی ہے. کہا ماں میں تیرا حق ادا نہ کر سکوں گا. یہ ہے ماں. بتاؤں میں تجھے ماں کی محبتیں کیسی ہوتی ہیں؟ ادائیں دیتی جاتی ہے، بلائیں لیتی جاتی ہے. اور یہ وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے جس پر مریم علیہ السلام نے کہا تھا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. عیسیٰ کی پیدائش پر کہا تھا کاش میرے اوپر یہ وقت نہ آتا. حالانکہ ساری نگرانی رب العالمین کر رہا ہے، یہ دنیاوی اسباب و وسائل سے ماورا ہے. وہ رب العالمین ساری حالتوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مریم ماں کی وہ تکلیفیں، پیدائش کی وہ پریشانیاں دیکھ کر کہا تھا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. کاش یہ وقت مجھے نہ دیکھنا پڑتا. تو فرمایا اللہ کے نبی کے بعد صحابی نے جب سوال کیا چوتھی مرتبہ کہا ابو کا، تیرا باپ. اور اللہ رب العالمین نے آخری درجے کا، رب العالمین کے اس قرآن اترنے والے قرآن نے آخری درجہ بیان کیا. اگر انسان سمجھنے پر آئے، غور اور فکر کرنے پر آئے، اللہ رب العالمین نے آخری درجہ بتا دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ رب العالمین نے دو انتہا کر دی ہیں یہاں پر. ایک ماں کی، والدین کی عظمت بیان کرتے ہوئے، عورت کے مقام کو بیان کرتے ہوئے یہ اپنے مخلوق کو، اپنے بندوں کو سمجھایا کہ میری توحید کے بعد کائنات میں حقوق العباد کے اندر میری توحید کے بعد سب سے بڑا رتبہ اگر ہے، سب سے بڑی عظمت اگر کسی کو ہے وہ ماں ہے، جو عورت کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے. کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. اللہ نے یہ پیغام دیا. اور حسن معاشرت کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، سماج اور معاشرے کے اعتبار سے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دوسرے مقامات پر اللہ رب العالمین نے سماج اور معاشرے کے اندر رہنے سہنے کے اعتبار سے جو ترتیب بیان کی، وہاں پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں پر بھی والدین کا درجہ رکھا ہے. اور والدین کا درجہ رکھنے کے بعد میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، جو بیان جو چیز کی ہے سب سے زیادہ، وہ کون سی چیز بیان کی ہے؟ انسان سوچتا ہے شاید ایسا کر لے جاؤں ویسے سے بچ جاؤں گا.
اتنے کی گنجائش نکل سکتی ہے، وہ ساری گنجائشیں ختم کی میرے رب العالمین نے، وہ لفظ بیان کر دیے، وہ اسلوب بیان کر دیا کہ انسان کے لیے، والدین کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے کہ انسان کبھی اونچی آواز سے بھی بات کر لے۔ کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، تمہاری ماں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تمہارا باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اس وقت، اور یہ فطری چیزیں ہیں۔ سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بڑھاپے کی کیفیت کو بڑے عجیب انداز سے ذکر کیا ہے اور اس کو اس کیفیت کے ساتھ ملائے تاکہ اس نوجوان بیٹے کو سمجھ میں آ جائے کہ تو چھوٹا سا تھا۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، ایک ماں یا ایک باپ ہی ہے وہ، بچہ جتنی مرتبہ سوال کرتا ہے ماں جواب دیتی ہے، ایک ہی بات، یہ کیا ہے جواب دیتی ہے، یہ کیا ہے جواب دیتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی کاریگری سے ایک نظام ایسا بھی بنتا ہے، ثم يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، پھر وہ بڑھاپا اتنا اوپر لے کر چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے بوڑھے باپ کو، پتہ نہیں چلتا بوڑھی ماں کو میں نے کیا پوچھا، پوچھ لیا یا نہیں پوچھ لیا، پھر سوال ہوا۔ یہ ہے وہ مقام میرے بھائیوں دیکھنے کا کہ جب تو بچے کی حالت میں تھا، چلنے کے قابل نہیں تھا، تو چل نہیں سکتا تھا، تو یہ باپ، یہ ماں تجھے اپنی انگلی پکڑا کے چلایا کرتی تھی، اس کیفیت کو یاد کر۔ اگر تیرے ماں باپ، تیرے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور جب تو بار بار سوال کرتا تھا، بچہ ہوتا ہے، بچے کی کیا کیا پریشانیاں ماں باپ برداشت۔ کسی نے کہا نا کہ انسان کے پاس آسائش ہو، دولت ہو تو بچوں کی ساری ادائیں یا ساری جو ان کی معاملات ہوتے ہیں، جو ان کی چاہتیں ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ کسی نے کہا کبھی کبھی انسان مجبور ہو جاتا ہے جب بچے کی خواہشیں یا خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ پوری نہیں ہو سکتی ہیں، وہ پوری نہیں کر سکتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کبھی کبھی جو لاڑ پیار ہوتا ہے نا، اس میں بچہ ایسی ضد کرنے لگ جاتا ہے جو انسان سوچتا ہے اب نہیں پوری ہو سکتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور یہی کیفیت واپس آ کر بوڑھے ماں باپ پر پہنچ جاتی ہے میرے بھائیوں، جس کو رب العالمین کے قرآن نے بیان کیا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ بچپنا دیا، لڑکپن دیا، جوانی دی، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا دیا، اور اس بڑھاپے کی ارذل عمر ایسی آ جاتی ہے، ثم يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا۔ ابھی ایک سوال کیا پھر پوچھ لیا، ابھی ایک سوال کیا پھر پوچھ لیا۔ اس کیفیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے رب العالمین کے قرآن نے جو الفاظ بیان کیے ہیں ماں کے لیے، جو الفاظ بیان کیے ہیں والدین کے لیے، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ اف تک بھی نہیں کرنی۔ یہ الفاظ ہیں زبان سے نکلنے والے اف۔ ہم تو اسلام سے دوری کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات کی انجانی کی وجہ سے نہ جانے کیا کیا باتیں کہہ دیتے ہیں اپنے والدین کو میرے بھائیوں۔ اپنی ماں کچھ کہتی ہے، ماں تجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو رب العالمین نے عورت کا آخری مقام جو ماں کی شکل میں رکھا ہوا ہے، اس کے لیے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ اف تک بھی نہیں کہنا ہے، جھڑکنا بھی نہیں ہے، الفاظ سخت بھی نہیں کہنے ہیں۔ ہم تو کبھی کبھی ہمارے تو ہاتھ اٹھ جاتے ہیں سماج اور معاشرے میں، اغیار نے، اور اغیار کو کیا کہو گے، اسلام کا نام لینے والے لوگوں میں ایسے آج اولڈ ہوم بن گئے ہیں، اولڈ ایج ہوم بنا دیے گئے ہیں کہ لے جا کر جمع کرا دیا۔ استغفر اللہ، یہ دین نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور ہم گھروں میں بھی کبھی کبھی اپنے والدین کے لیے ان کی اطاعت کے اندر کبھی اپنی من چاہی یا اپنے جو جوانی ہے، اپنا رہن سہن ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، یا اگر میں اس سے آگے بھی بڑھ جاؤں تو یہ کہوں اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بیوی نے کہا آج یہ ماں نے یہ کہا ہے، آج باپ نے یہ کہا ہے، تو بجائے بیوی کو سمجھانے کے، بجائے بیوی کو کچھ کہنے کے، ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں ماں کے پاس، کیوں کیا آج ایسا کام، کیوں کیا باپ نے آج ایسا کام، حالانکہ اس ماں اور باپ کی وجہ سے تو تیرا وجود ہے میرے بھائیوں، جس کے لیے، جس کو تو آج بھول رہا ہے۔ تو قرآن نے نقشہ کیا کھینچا ہے، فلا تقل لهما اف،
بات کرنی تو دور رہی، ہاتھ اٹھانا تو دور رہا، نظروں سے دور کرنا تو دور رہا، دوسرے اولڈ ایج ہوم میں جا کر جمع کرنا تو دور رہا۔ فلا تقل لہما اف، صحابی رسول حاضر ہوتے، اللہ کے نبی اجازت چاہتا ہوں، جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ ہم زندگیاں گزر جاتے ہیں والدین کو دیکھے ہوئے، اس لیے کہ آج کے اس سماج اور معاشرے نے ہمیں والدین سے دور کر دیا، روزگار کی شکل میں، بیوپار کی شکل میں، نہ جانے کن کن شکلوں میں۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو کیا حکم دیا؟ صحابی رسول آ کر کہاں جانے کے لیے؟ تجارت کے لیے، کمائی کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، کہا اللہ کے نبی اجازت چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، کلمت اللہ کی بلندی کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور نصیب ہو جائے تو شہادت چاہتا ہوں، بڑا رتبہ چاہتا ہوں۔ کہا تیرے والدین ہیں؟ کہا جی اللہ کے نبی والدین موجود۔ کہا ففیہما فجاہد، جا کر ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ہم دن دن گزر جاتے ہیں والدین کو دیکھے ہوئے، ہم دن دن گزر جاتے ہیں مام کا چہرہ دیکھے ہوئے میرے بھائیوں۔ اور کسی کہنے والے نے کہا تھا نا کہ دو چیزیں ایسی ہیں، اگر ہو جائے تو قسمت بن جائے گی، اگر ہو جائے تو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ دیتی نہیں ہے، ہزار تکلیفیں تم دو گے، اس کے باوجود بھی ماں کی بد دعا نہیں نکلتی ہے۔ آخری مرحلہ آ جاتا ہے تب جا کر ماں کی بد دعا نکلتی ہے، اور اگر ماں بد دعا دے دے زندگی تباہ ہو جاتی ہے، پھر زندگی بن نہیں سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بچہ ترقی کرتا ہے، ترقی کے منازل پر جا رہا ہوتا ہے، شاباشی ملتی رہے گی، سارا کچھ ہوتا رہے گا، باپ کی دعا نہیں نکلتی، اور جب نکل جاتی ہے نا زندگی بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس چیز کا خاص کر کے عورت کے مقام میں، اسلام میں عورت کے حقوق بے شمار ہیں، الگ الگ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے بعد مختلف قسم کے جو پچھلے رسم و رواج تھے وہ سارے صحابہ کرام گنواتے تھے، اتنے بھی گنائے۔ پہلے رسم و رواج کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے خلقت انسانی میں عورت کی خلقت کے اندر جو مدارج رکھے ہوئے ہیں، جو ایک بیوی کی شکل میں یا جوانی کی شکل میں اس کے کچھ ایام ہوتے ہیں، اس میں پہلے دنوں میں کیا تھا؟ جب اس کے وہ مہینے کے دن آتے تھے تو یہود و نصارہ اور پہلے ادیان میں کیا تھا کہ بس اس کا بائیکاٹ ہو جاتا تھا، اس کا کھانا پینا، اس کا نظام، اس کے ساتھ رہن سہن سب ختم ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ صحابہ نے آ کر سوال کیا، قرآن نے جواب دیا، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم اللہ۔ اور اللہ کے نبی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب وہ ایام ہوتے تھے تو میں جس پیالے سے پانی پیتی تھی وہ پہلا سماج اس کو ایک طرف کر دیا گیا ہے، لیکن اس سماج میں اگر عورت کے اوپر یہ دن گزر رہے ہیں، فرمایا معاشہ بیان کرتی ہے کہ جس پیالے سے، جس جگہ سے میں منہ لگا کر پانی پیتی تھی، میرے محمد رسول اللہ میرا محبوب اسی جگہ پر منہ لگا کر پانی پیتا تھا۔ جس ہڈی کے ساتھ سے میں گوشت توڑ کر اپنے منہ سے کھاتی تھی، میرا محبوب بھی اسی جگہ پر منہ لگا کر کھاتا تھا۔ یہ ایک تو اس تصور کو ختم کرنا تھا کہ جب عورتوں کے یہ ایام گزرے تو ان کو بالکل الگ نہیں کرنا ہے، وہ سماج اور معاشرے میں رہیں گی، وہ کھائیں اور پئیں گی، اور نظام اسلام کے جو طریقے بتائے ہیں جس انداز سے، اس انداز سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اور دوسرا، اس سے کیا حکمت ملتی ہے؟ اما عائشہ اور محمد رسول اللہ نے جو درس دیا ہے وہی درس ہے جو رب کے قرآن نے، جو میں نے پہلی آیت میں بیان کیا تھا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ جس جگہ سے میں منہ لگا کے پانی پی رہی ہوں اسی جگہ پر میرا محبوب محمد رسول اللہ بھی منہ لگا کر پانی پی رہا ہے، جس ہڈی سے گوشت میں نوچ کر کھا رہی ہوں اسی جگہ سے میرا محبوب بھی کھا رہا ہے، اس کیفیت میں جو ماہواری کی کیفیت ہوتی ہے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے۔ اور دوسری چیز، سماج اور معاشرے میں کہنے والا کو یہ کہے عورتوں کو مقام وہ نہیں مل سکا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر جہاں مردوں کا ذکر کیا وہاں عورتوں کا بھی ذکر کیا، فرمایا جو تم میں سے نیک عمل کرے من ذکر او انثی،
مردوں میں سے وہ نیک عمل کرنے والا ہو یا عورتوں میں سے نیک عمل کرنے والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، خوشگوار زندگی ہم اس کو دیتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم، بہترین اجر اس کو دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح کے حکم، جس طرح کے احکامات، جس طرح کی چیزیں تمہارے لیے مردوں کی شکل میں ہیں، اسی طریقے سے نظام اسلام نے عورتوں کے لیے بھی رکھی ہیں۔ لیکن اس کے بعد الرجال قوامون علی النساء، اس سماج اور معاشرے کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار کی ضرورت ہوتی ہے، اس ذمہ داری کے اعتبار سے مرد کی بہرحال کیفیت اور فوقیت بنتی ہے عورت کے اوپر، تاکہ وہ سماج اور معاشرے کو چلا سکے ان ساری کیفیت کو اندر۔ اور دوسری جگہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا دونوں کو، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے یہ لائق اور سزاوار نہیں ہے، إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم تم قرآن کی شکل میں پڑھ لو، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم تم محمد رسول اللہ کی صحیح حدیث کی شکل میں پڑھ لو، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اب تم مرد کی شکل میں ہو یا عورت کی شکل میں ہو، تمہیں کوئی اختیار نہیں بنتا ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی رائے ڈالو، اپنی طرف سے تم کوئی یہ بات کہو۔ ہاں سماج اور یہ بات بھی تو صحیح ہے، لیکن سماج میں ایسا ہے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اس معاملے میں اپنا اختیار ڈالنے کی نہ کسی مرد کو اجازت ہے نہ کسی عورت کو اجازت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ سورہ احزاب میں پورا ذکر کیا، ان المسلمین، جب کہا تو کوئی سوچے کہ عورتوں کو چھوڑ دیا، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، سب کا ذکر کیا، مردوں کا بھی ذکر کیا، جو مرد مسلمان ہیں، مومن ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، مومن عورتیں ہیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والے، سارے جو احکامات رب العالمین نے اتارے اس عورت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، رب العالمین نے سب کا ذکر کیا، فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے سب کے لیے مغفرت رکھی ہوئی ہے، سب کے لیے اجر رکھا ہوا ہے۔ لیکن آخری نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرأۃ عورۃ، عورت پردے کا نام ہے، پردے کی شکل میں ہے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت یہ نہیں ہے یہ بازاروں کی زینت بن جائے، اس کی عظمت یہ نہیں ہے کہ وہ کام جو سماج اور معاشرے کے اندر مردوں کے کرنے کے ہیں وہ جا کر عورتیں کرنے لگ جائیں، نہیں، فرمایا کہ جب یہ عورت گھر سے نکلتی ہے استشرف الشیطان، ایک شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو اس چیز سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے گھر کے اندر آ کر اپنے مسکن بنا لے، اپنے گھر کے اندر چلی آئے۔ اور اسی لیے قرآن نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ان عورتوں کو چاہیے کہ یہ گھروں میں اپنے آپ کو بسا لیں، گھروں میں اپنے آپ کو روک کر رکھ لیں، گھروں کی جو ذمہ داریاں وہ پوری کریں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کے رسم و رواج کے اعتبار سے زیب و زینت کرتی نہ پھریں۔ اور اللہ کے نبی کو حکم ہوا قُلْ یا نساء المؤمنین، اے مومنوں کو عورتوں، یہ حکم ہوا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے پورا پردے کا حکم دیا، ایک جگہ پر خاص کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اللہ کے نبی کی دربار میں یہ سوال اور یہ خواہش رکھی کہ اللہ کے نبی اب جو اسلام کی ترویج ہو رہی ہے، اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، قبیلوں کا آپ کے گھر میں آنا جانا ہوا ہے، میری سمجھ اور میری چاہت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں پردے کا اہتمام ہو جانا چاہیے۔ تو فوراً اللہ رب العالمین نے اس ادا کو قبول کیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم محمد رسول اللہ کے گھر میں آ کر کسی چیز کا سوال کرو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ آنے والے مردوں کے دلوں کی صفائی ہے، یہ گھر میں رہنے والوں عورتوں کے دلوں کی صفائی ہے، یہ حکم اتار دیا گیا۔ اور اس قل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آخری حکم نازل کیا، اے نبی اپنی عورتوں کو بھی حکم دیجئے، اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دیجئے، ونساء المؤمنین، اور قیامت کی صبح تک آنے والی عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں کو ڈھانپ کر لمبی چادروں کے ذریعے پردہ کر کے چلا کرے۔ رب العالمین نے پردے کا حکم دیا ہے۔
ہے. اور یہ ساری عظمتیں رب العالمین نے عورت کے لیے اسلام کے اندر بیان کی ہیں جو کسی اور دیگر مذہب اور ادیان نے نہیں دی ہیں. رب العالمین احکم الحاکم نے ہمیں توفیق دے کہ ہم عورتوں کے حقوق کو جانیں, خواتین کے حقوق کو جانیں, وہ بیٹی کی شکل میں, وہ بیوی کی شکل میں, وہ ماں کی شکل میں ہوں. رب العالمین توفیق دے کہ ہم اسلام کے ذریعے سے ان کو پڑھیں, سیکھیں اور ان پر عمل پیرا ہوا کریں. رب العالمین جب تک جئیں دین اسلام پر جئیں, جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بآياته وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم وعليكم الرؤوف الرحيم. السلام علیکم. یہ چاہتا تھا اور بولیں اور ہم سنتے رہیں لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور شود پشو ناری سکل تارنا کے ادھیکاری, ہندو مذہب کی تعلیم ہے کہ جانور اور عورت ڈنڈے کے عادی ہیں. ڈنڈا مارو تو ڈھول بجے گا, ڈنڈا مارو تو عورت بھی صحیح رہے گی. لیکن مذہب اسلام میں بہترین مقام دیا ہے جو آپ نے سنا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ہمارے اس پروگرام کی پہلی نشست ختم ہوئی جس میں 3 مضامین آپ نے سنے, نماز کے تعلق سے, اسی طرح سے اتباع رسول کے تعلق سے, اور اسی طرح سے مذہب اسلام میں عورت کا مقام. اخیر میں آپ سے سوالات ہوں گے جو بیانات آپ نے سنے ہیں, اس لیے بیانات کو غور سے سننا, جو باقی ہیں جو سنے ہیں ان کو ذہن میں رکھنا. اہم خطاب انشاءاللہ نماز کے بعد صدر جمعیت اہل حدیث پونچھ مولانا عبدالمجید مدنی کا ہوگا. اس کے بعد اذان ہوگی, اذان کے 10 منٹ بعد جماعت ہوگی. نماز کے فارغ ہونے کے بعد فوراً پروگرام شروع ہو جائے گا دوسری نشست کا. ایک خطاب ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام ختم ہو جائے گا. قاری خلیل صاحب اذان دیں اور اس کے بعد نماز ہوگی.